الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه بالصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بنعمة ربك فحدث. سبحان الله سبحان الله. مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم سبحان الله. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله سبحان الله. وعلى آلك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا حبيب الله. الاحترام علماء کرام وفاظ اعظام سید صابر حسین شاہ صاحب کے پڑھائے ہوئے حافظ کافی تعداد میں اس وقت مسجد میں موجود ہے. اور یہ تاریخی کارنامہ ہے. سبحان خود اللہ حافظ نہیں تھے لیکن سبحان جتنے حافظ بنائے ہیں پہلے سال انہوں نے قرآن مجید سنایا. سبحان اللہ. تو وفاظ حضرات سماعت خانوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو. اور کاش میرے کام ٹھیک ہوتے. جتنے نعت خانہ نعتیں پڑھی ہیں میں نے وہ سمجھی ہوتی. جتنے مقررین نے تقریریں کی تھی وہ میں نے سمجھ بھی ہوتی. جتنے اناؤنسمنٹ کرنے والوں نے اناؤنسمنٹ کی ہوتی وہ میں نے سمجھی ہوتی. پھر بات کا معیار اور ہوتا. لیکن وہ کانوں سے اتنا بھاری ایک لفظ مجھے سمجھ آیا ہے مولوی صاحب کہ پورا قرآن پڑھو تو میلاد ہی میلاد نظر آتا. بس یہ ایک لباس ہوتا ہے. اس مناسبت سے میں نے یہ آیت پڑھی ہے. تو کانوں سے بھاری ہونے کی وجہ سے بات سمجھنے میں بڑی دقت ہوتی ہے. میں اپنی زندگی میں جس بھی جلسے جلوس میں جاتا تھا میری تقریر آخر میں ہوتی تھی. اور جن لوگوں نے کچھ پڑھا ہوتا تھا بیان کیا تو میں کافی سیکھ لیتا تھا. کافی میری معلومات میں اضافہ ہو جاتا تھا. ان کی روشنی میں بات کرنا آسان ہوتا تھا. لیکن اب سمجھتا کچھ نہیں ہوں اس لیے پھر بات کرنے میں تھوڑی دقت ہوتی ہے. ایک لفظ جو سب جائے اس کی روشنی میں بات کرتا ہوں. اللہ کریم دیں اے میرے محبوب سبحان اللہ. اما بنعمت ربک فحدث. جو تیرے رب کی نعمت ہے نا اس کو تو بیان کر. سبحان اللہ. مخاطب سرکار کی ذات ہے. مراد ہر فرد ہے جو کلمہ پڑھتا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے. ہر وہ شخص اس سے مراد ہے. سبحان اللہ. سبحان اگر یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے. سبحان جس جگہ یا ایھا الذین آمنوا آ جائے اس کا پہلا مخاطب مولا مرتضیٰ ہوتا ہے. اللہ. حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت نقل کی ہے مسند امام احمد حنبل میں. امام احمد حنبل نے سبحان تو کہ سب سے پہلا مسلمان وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا کہا جائے تو پہلا مخاطب سرکار سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان. سبحان. کسی جگہ یا ایھا الذین آمنوا سے مراد سرکار نہیں لے سکتے. علماء کرام میری بات پر غور کریں. میں عمر سیدھا بہت ہو گیا ہوں لیکن ناکارہ نہیں بیٹھا کام کرتا ہوں. کسی جگہ بھی پورے قرآن میں کہیں یا ایھا الذین آمنوا آئے تو سرکار مراد نہیں ہوتے. اس کا ذکر علامہ شامی نے کیا ہے. کہا کیوں؟ کہا سرکار ایمان لانے والے نہیں ہیں ایمان دلانے والے. سالانہ نہ رو پڑی قربان پورے سال کے بعد سنائی دیتے ہیں تو پھر بھی ان کو اللہ جزائے خیر دے ہو جاتے ہیں.
یہ ادھر لمبے لمبے وقفے جو ہے نا، لمبا وقفہ محبت کو مار دیتا ہے، چھوٹا وقفہ محبت کو تیز کرتا ہے، لمبا وقفہ آ جائے محبت کو مار دیتا ہے۔ سرکار نے حضرت بولا کو فرمایا یا ابا ہیرا زرنی خدبن تزدد حبن، اے ابو ہریرہ بیچ میں تھوڑا سا وقفہ رکھ کے ملاقات کیا کرو، اس سے محبت بڑھ جائے گی۔ یہ فلسفی دنیا نے لی ہے، مانا ہے، تھوڑے وقفے سے محبت تیز ہوتی ہے، لمبے وقفے سے محبت مر جاتی ہے۔ تو ان سالانہ نعروں پر بھی قربان۔ تو پر ایک قاعدہ عرض کر رہے ہیں، علماء کرام توجہ فرمائیں۔ سبحان اللہ، قاعدہ علم معانی کا سبحان اللہ، جب فعل متعدی ذکر کیا جائے اس کا مفعول ذکر نہ کیا جائے اس کا کیا مراد ہوتی ہے؟ اللہ کی نعمت بیان کر، اللہ لیکن یہ بتا کون سی نعمت؟ اللہ اللہ، اس کا مطلب یہ ہے علم معانی کی روح سے ہر نعمت بیان کر، سبحان جو اللہ، بھی نعمت ہے تو بیان سبحان کر۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس میں دیکھنا یہ ہے کس نعمت کی عمر کتنی ہے اللہ اللہ، اور وہ کب سے ہے۔ ہر نعمت جو حسن ملا ہے، سبحان اللہ، کریے خوف خدا جو ڈریے، ہائے ہائے، مان نہ کریے باسا، جوبن حسن نہ توڑ نباؤ کی خدا پرواسا۔ اللہ اللہ، بڑی دولت ہے حسن، مگر یہ ساتھ چھوڑنے والی شے ہے۔ نعمت ہے مگر ساتھ چھوڑنے والی ہے۔ آمین آمین ناصر نامی شرندیا ہرنا، جو چڑھیا اس لینا آخر، جو جمیا اس مرنا۔ نعمت ہے مگر کسی وقت پر نعمت ساتھ چھوڑنے والی ہے۔ جوانی ہے، قوت ہے، کسی وقت وہ ساتھ چھوڑنے والی ہے۔ بھائیوں کی نعمت ہے، ساتھ چھوڑنے والی۔ جیسا اس وقت صاحب شاہ میرا بھائی میرا ساتھ چھوڑ کے گیا، کمر ٹوٹ گئی ہے، تو بھائی ہے، بڑی نعمت ہے مگر ساتھ چھوڑنے والی ہے۔ روپیہ پیسہ ہے، وقت آئے پر ساتھ چھوڑنے والا ہے۔ سیاسی اقتدار ہے، کل تک جو وزیر اعظم تھے آج چھپے چھپے پھرتے ہیں، کل تک جو صدر تھے آج اپنا نام بتانے سے گھبراتے ہیں۔ صدارت ہے، وزارت ہے مگر فانی ہے، ساتھ چھوڑنے والی ہے۔ ماں باپ بڑی نعمت ہے، جن کو ایک مرتبہ توجہ سے محبت سے دیکھا جائے ایک مقبول ثواب حج کا ثواب ملتا ہے۔ جتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہو سارے اس میری بات کو نوٹ کرو، اپنے ماں اور باپ کو پیار کی نظروں سے دیکھے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ 50 مرتبہ دیکھے، 1000 مرتبہ دیکھے، جتنی مرتبہ دیکھے گا اتنے مقبول حجوں کا ثواب ملے گا۔ یہ سرکار کی منڈی ہے، اس کی انویسٹمنٹ جو ہے مختلف ہے، اور کوئی بھی آپ انویسٹ کریں گے محدود ہوگی، لیکن ماں باپ کے چہرے بڑی نعمت ہے مگر یہ بھی ساتھ چھوڑنے والے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ آدمی مر جاتا ہے، بیوی بڑا اچھا ساتھی ہے، وہ کہتے ہیں گھڑی اتارو، انگشتری اتارو بڑی قیمتی ہے، کپڑے اتارو، بھائی ہیں بہت ساتھی، لیکن بندہ کفن دینے لگے اب وہ کھڑا ہو کے دیکھتا ہے، ساتھ نہیں جاتا، سارے روتے ہیں قبر تک جاتے ہیں، ماں بھی روتی روتی قبر تک جاتی ہے، کہو قبر میں ساتھ چلو گی؟ ماں بھی قبر میں ساتھ میں جانے کے لیے تیار نہیں۔ بیگم جو مزدوری والا لفافہ وہ نہیں کھولنے دیتی، اسے پوچھو جاؤ گی ساتھ؟ نہیں جاؤں گی۔ اچھا جو ماں بھی مٹی ڈال کے واپس چلی گئی، بھائی بھی چلے گئے، بیگم بھی چلی گئی، اس وقت مدینے والی سرکار نے کہا سارے چھوڑ سکتے ہیں، میں نہیں چھوڑ سکتا۔ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ کاش میری صحت ٹھیک ہوتی، کبھی میں ذوق سے قرآن مجید پڑھا کرتا تھا، ایک سنسنی چھا جاتی تھی، لیکن اب میں اتنا کمزور ہو گیا ہوں کہ اونچی آواز سے بات کرنے میں بھی دقت واضح ہوتی ہے۔ سب بہن بھائی خاندان بیوی بچے سب اس کا ساتھ چھوڑیں گے۔ حدیث صحیح میں آتا ہے جب اس کو ہتھکڑیاں لگا کے لے جا رہے ہوں گے سرکار کے گردا گرد،
ایک ہجوم ہو رہا ہوگا، وہ کہے گا یار ایک مرتبہ مجھے سرکار دیکھ لے، میں جہنم میں جاؤں گا، پتہ نہیں نجات ہوگی نہیں ہوگی، واپس آؤں گا یا نہیں آؤں گا، مگر ایک مرتبہ دیکھ لوں سرکار کو، میری نگاہیں سرکار کی دید سے ٹھنڈی ہو جائیں۔ جب ادھر مڑیں گے سرکار توجہ فرمائیں گے، کہا فرشتوں ٹھہر جاؤ، اس نے درود شریف پڑھا تھا، کہا اس کا حساب ہو گیا، کہا اس کا حساب تو ہو گیا لیکن اس کے دل میں جو محبت کا جذبہ تھا اس کا حساب نہیں ہوا۔ عقیدہ کا مسئلہ ہے، جو اعمال اعضاء کے ہیں ان کا حساب فرشتوں کے پاس ریکارڈ موجود ہے، لیکن جو افعال قلبیہ ہیں ان کا ریکارڈ فرشتوں کے پاس موجود نہیں ہے۔ اس کے دل میں جو محبت کا پھر ملا تھا، محبت کی طلب تھی، وہ نہیں ریکارڈ کر سکا۔ رب کریم اس بندے کو چھوڑ دے، میرے روح بہت پیار سے درود پڑا تھا، اسم سنیا ماہی کوئی بھی سہارا کشتی کے نارے کوئی بھی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے صالحہ ہیں ان کے لیے شرط ہے کہ ایمان رکھتا ہو، عقیدہ صحیح ہو تو عمل، مسجد کی خدمت کرتا ہے، عقیدہ صحیح ہو، اگر دل سے کھوٹا ہو، ادھی راتی گیا مسیحی وضو کر تہجد نہیں تھی، دلوں میں گئے تو نون کھلی تھی، تیرے اثر نہیں وہاں کھلو دنیا ایک نام ہے دنیا دو۔ نیت کے خلاف اس کو مسجد کی خدمت میں کوئی نتیجہ لانے نہیں دیتی، بس نیت کی خرابی ہے، اندرونہ اس کا خراب ہے۔ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، صحت عقیدہ شرط ہے، اگر عقیدہ ٹھیک نہ ہو، مجھ سے پوچھتے ہیں مدینہ طیبہ میں کیا ان کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتی، میں نے کہا میں ان کے آگے بھی نہیں پڑھتا، ان کا پیچھے کی تو سنی ہوئی ہے، آگے تو آپ کہتے ہیں۔ میں نے کہا مسلم شریف کے حدیث ہے، سرکار نے فرمایا میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں وضو ٹھیک نہیں کرتے، کیسے وہ مسلمان ہیں؟ سرکار کو سے ایسا ہو گیا، وجہ یہ تھی کہ مقتدیوں میں ایک کا وضو ٹھیک نہیں تھا، جس کا وضو ٹھیک نہ ہو تو نبی الانبیاء کی نماز پر اثر پڑ جاتا ہے، جس کا عقیدہ باطل ہو تو آگے کھڑے ہو کے عقائد صحیحہ کے بغیر نہ نماز ہے نہ روزہ ہے۔ نماز اس کے پیچھے ہوتی ہے جس کی اپنی ہوتی ہو، جس کی اپنی نہیں ہوتی اس کے پیچھے کیا؟ سرکار تو تاجدار مدینہ علیہ السلام کی ذات بابرکات کو مخاطب کر کے السلام علیکم ایھا النبی، جو عقیدہ رکھتا ہے جو سرکار کو حاضر جہاں کے ایھا النبی کہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یار علامہ شامی نے، عالمگیری نے فقہ کی تمام کتابوں نے لکھا ہے لا یقصد اما وقع فی المعراج بل یقصد انشان، جو معراج کی رات سرکار نے تو اللہ نے کہا تھا وہ مراد نہ لے بلکہ یہ کہے میں خود سرکار کو سلام کر رہا ہوں، اور سرکار سن رہے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب احیاء العلوم جلد اول صفحہ 61 تو لکھتے ہیں جرا تو کہہ رہا السلام علیکم ایھا النبی اخذر فی قلب کا نبی، اپنے دل میں حاضر کر۔ نماز کو معراج کیوں کہتے؟ معراج ایک ملاقات کا نام ہے، اور جس کی ملاقات ہی نہیں ہوئی اس کے کیا معراج ہے؟ اخذر فی قلب کا نبی و شخصہ الکریم، عقائد کے مسائل ہیں۔ میں الحمدللہ صحت میری کافی کمزور ہے لیکن دماغ میرا ٹھیک ہے۔ عبارت جو پڑھا بھی شک جا کر کے کتاب میں دیکھے اسی سے نکلے گی جس طرح فی قلب کا نبی و شخص الکریم، تو سرکار کا فوٹو دل میں حاضر کر۔ یار فوٹو تو قابل گرفت ہے، کاغذ میں قابل گرفت ہے، دل میں قابل گرفت ہے۔
مربت بے رخی سے شیشہ اے دل کو نہ توڑ، یہ وہی آئینہ ہے جس میں تیری تصویر ہے۔ اگر بھی قلب کا نبی تو اپنے دل میں سرکار کا فوٹو حاضر کر، وَلْيُصَدِّقْ عَمَلُكَ بِأَنَّهُ يَبْلُغُهُ وَهُوَ يَرْجُو مَا هُوَ أَوْفَىٰ مِنْهُ، اور تجھے یہ یقین کرنا چاہیے، میں سرکار کو کہہ رہا ہوں السلام علیکم ایھا النبی، سرکار سن رہے ہیں اور تیرے سلام کے مقابلے میں زیادہ لمبا سلام جواب میں تجھے کہہ رہے ہیں، یعنی جواب بھی دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب مزہ آیا نا ان کی نماز کا، جو کہتا ہے کہ جسے سرکار کو آدھا سمجھ لے جائے کافر ہو جاتا ہے، اس کی اپنی نہیں ہوئی، ان کی اپنی نہ، اس کے پیچھے کیا ہوگا۔ جس تاریخ پہلی مرتبہ اس مسجد میں نماز، میں نے عصر کی نماز آتے ایک بزرگ یہاں ساتھ ہیں، آج کل وہ باغی ہیں، ان کو بغاوت مبارک ہو۔ خاتمہ اچھا ہو تو صحیح ہے، خاتمہ خراب ہو خدا بچائے۔ وہ میرے ساتھ تھے، کبھی وہ بھی تبلیغیوں سے ٹوکری اٹھا کے چلتے تھے، یا نماز عصر کا وقت ہوا، میں خود بخود مصلی پر بیٹھ گیا بغیر اجازت کے، میں نے کہا اقامت کو ہو، وہی جو آج کل باغی ہیں انہوں نے کھڑے ہو کے اقامت کہی، میں نے نماز پڑھا دی، اوپر سے مولوی صاحب آ گئے، وہ کہنے لگے کہ آپ نے میری اجازت کے بغیر میرے مصلی پر آپ نے کیوں نماز پڑھائی؟ میں نے کہا آپ کے مصلی پر اور خنزیر کے مصلی پر نماز ہوتی نہیں۔ وہ حیران ہوئے، تو کیسے نہیں ہوتی؟ میں نے کہا ہر شے کا چمڑا دباغت سے پاک ہو جاتا ہے، لیکن خنزیر کا بوجھا نجاست کے اس کو دبا کے اس کو ٹرین کیا جائے تو ٹریننگ سے وہ پاک نہیں ہوتا، اور انسان کو عظمت اور بزرگی اور شرافت کی وجہ سے اس کو پاک نہیں قرار دیا کہ اس پر نماز درست نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ جو آپ نے کلمہ پڑھا ہے یہ کیوں پڑھا ہے؟ میں نے کہا اس لیے کہ مسلم اور بخاری دونوں کے اندر حدیث آتی ہے، ان رفع الصوت بالذکر حين ينصرف الناس عن المكتوبۃ كان على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اللہ، بات نوٹ کریں، سبحان اللہ۔ ان رفع الصوت بالذکر حين ينصرف الناس عن المكتوبۃ كان على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس وقت فرض نماز پڑھ کے فارغ ہوتے تھے، سلام پھیرتے تھے، تو اونچی آواز سے ذکر کیا جایا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس اس کے راوی ہیں، اس پر یہ اعتراض ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کی خبر واحد ہے، خبر واحد اس قابل قبول ہے جس وقت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے خلاف نہ ہو، جس وقت وہ عموم البلوا ہو، مگر اس بلوا میں ہم لوگ شریک نہ ہوتے، وہ خاص بندہ شریک ہوتا ہو، جیسا کہ بچے کی پیدائش کے وقت ایک عورت کی شہادت ہے، عموم البلوا ہے، ایک عورت کی شہادت پر پوری ریاست کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، ویسے اکیلی عورت کی شہادت قابل قبول نہیں، لیکن وہ ایسا موقع ہے کہ ہم اس کو بھی اندر نہیں آنے دیتے جس کا بچہ ہے، ایک عورت کی شہادت پر۔ حضرت عبداللہ بن عباس کیا ایک علت ہے کہ چھوٹے تھے عمر میں اور اسلامی دباؤ بڑھ گیا، آبادی کا سفر دور دور تک چلی جاتی تھی، تو پھر یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا تھا کہ سرکار نماز کے اندر ہے کہ فارغ ہو گئی ہے، ہم لوگ پیچھے ہوتے تھے، عمریں تھوڑی تھی، ہم نماز پڑھتے تھے، آگے جانے نہیں دیتے تھے، تو پیچھے پھر ہمیں کیسے پتہ چلے کہ نماز ہو چکی ہے یا ابھی نماز کے اندر ہی ہے؟ کہتے اونچی آواز سے کلمہ پڑھتے تھے تو ہمیں پتہ چل جاتا۔ سبحان اللہ۔ مولوی صاحب کہتے ہیں اونچی آواز سے کلمہ کیوں پڑھا؟ میں نے کہا یہ حسود ہے، ان کا حرم شریف میں نہیں پڑھا جاتا، مکہ شریف نہیں پڑھا جاتا، مدینہ شریف نہیں پڑھا جاتا۔ میں نے کہا جس نویں ذی الحجہ کی صبح فرض جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، آپ اونچی آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، کہا وہ نماز خراب ہوتی ہے اس لیے نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا وہاں تو پڑھتے ہیں نا، آپ کا یہ اعتراض، کہا وہ تو میں نے کہا یہ تو یہ کوئی جواب ہے؟ جواب دیں، وہاں وہ پڑھے اونچی آواز سے کلمے پڑھے جاتے ہیں، تو 13ویں ذی الحجہ کے عصر تک ہر فرض نماز کے بعد جماعت جب ہو تو اونچی آواز سے ذکر الہی کرنا چاہیے، وہ نمازیں خراب کرنا درست ہے؟ اب مولوی صاحب بہت گھبرائے، وہ پہلے پشتوں کی 2 باتیں کی، میں نے بھی ان سے پشتوں کی 2 باتیں، وہ مولوی تھے جیلوں کے رہنے والے، لیکن ان کے باپ کہیں ملازمت پشاور
وہاں سے شادی کی جو پشتو بولتے تھے مجھے بھی وہ پشتون سمجھنے لگے. میں نے ذکر کیا, میں نے کہا تم گل بادشاہ کو جانتے ہو؟ وہ کوڑا کھٹک کہنے والے تھے, ایسے ہی عقیدہ تھے مگر دیوبندی تھے. میرے ساتھ دلی فتح پوری میں پڑے تھے. میں نے کہا میں ان کا کلاس فیلو ہوں. سمجھا یہ بھی ہے اسی عقیدے کا آدمی. میں نے کہا میں اس عقیدے کا آدمی نہیں ہوں. ان کے صاحبزادے صحیح عقیدہ ہو گئے تھے مکمل طور پر. تو مول صاحب سخت گھبرائے. اب بات چلتے چلتے دور نکل گئی, لیکن میں نے کہا تم مجھے یہ بتاؤ جب السلام علیکم ایھا النبی پڑھتے ہو اس وقت کیا مراد لیتے ہو؟ کل واقعہ پیش آیا تھا معراج میں, وہ مراد لیتے. میں نے کہا یہ کس نے لکھا ہے؟ اللہ. شامی نے لکھا ہے, بیرولائق نے لکھا ہے, کنز الدقائق نے لکھا ہے, فضل القدیر نے لکھا ہے. کتاب کی کتابوں کے نام لیے, نہ کوئی کتاب پڑھی ہوئی ہے نہ یاد ہے. کیا جواب دیں؟ میں نے کہا یہ عقیدہ رکھنا ناجائز ہے. اما بھی نعمت ربک کا فخر. سبحان اللہ. ہر نیک کام کے لیے پہلے ایمان شرط ہے, لیکن میلاد کے لیے ایمان بھی شرط ہے. ایمان کے بغیر بھی یہ عبادت قابل قبول ہو. بخاری شریف کتاب الرزق, حرمت علیکم امہاتکم اللاتی ارضعنکم. کتابوں میں باتیں لکھی ہوئی ہیں, لیکن ان کی قسم متعین کرنا, ان سے استدلال کرنا, جیسا اینٹیں پڑی ہوئی ہیں نا مٹی کا ڈھیر ہے, ایک معمار جانتا ہے کہ کسنڈے سے کسنڈا کس طرح جدا کرنا ہے, اس کو کس طرح لگانا ہے, وہ دیوار بن جاتی ہے. اسی طرح دلائل قرآن اور حدیث کے اندر بکھرے ہوئے ہیں, ان کو ترتیب کے مطابق ترتیب لگانا ان کے قانون بنتا ہے. سبحان اللہ. حرمت علیکم امہاتکم اللاتی ارضعنکم. میرا ثبوت کہ میلاد مصطفیٰ کے منظور ہونے کے لیے ایمان بھی شرط نہیں ہے. ایمان کے بغیر بھی میلاد کوئی منائے تو اس کو فائدہ پہنچے گا. ثبوت اس کا بخاری شریف اس جگہ بتایا کہ جس وقت ابو لہب بدر کے میدان میں گئے نا, تو یہ اس کو ایکٹنگ پریزیڈنٹ کو بنا کے گئے. یہ پریزیڈینشیل شپ بھی بڑا عذاب ہے, خدا بچا کے رکھے. اگر صدر بنا دو 10 جوتے مار لو تو راضی ہے, اور کوئی بڑے سے بڑا برا کام سے کروانا چاہو حاضر ہے, دین سے دھوکہ کرانا چاہو حاضر ہے, صدر بنا لو. کیا ایسی شیطان پر خدا کی لعنت. جناب اس کو ایکٹنگ پریزیڈنٹ بنا کے چھوڑ گئے, تو ادھر جس وقت میدان میں ہار گئے. عربوں کی عادت تھی جب کوئی حادثہ پیش آ جائے اس وقت اونٹنی کی دم کاٹ کے کان کاٹ کے تو واپس آتے تھے, تو لوگ دیکھتے ہی فیصلہ کر لیتے تھے کہ بہت بڑا حادثہ پیش آیا. ایک تیز لو اونٹنی کا سوار آیا, اس کی اونٹنی کی دم کٹی ہوئی تھی, کان کٹے ہوئے تھے, شور بچ گیا. اس نے بتایا کہ انہوں نے ہمیں کالی مجھے گاجر مولی کی طرح کاٹ کے پھینک دیا, اور شکست ہوئی ہے. مارے گئے 70 بندے مارے گئے, اور 70 بندے انہوں نے گرفتار کر لیے. اس وقت حضرت ابو رافع ایک غلام تھے حضرت عباس کے, اور مذہب شافعی میں ان کا بڑا نام ہے. رافعی ان کے نام کی کتاب ہے جو امام شافعی نے لکھی ہے, اور مذہب اس پر فتویٰ دیا جائے کوئی روک نہیں سکتا. اس کا نام رافعی ہے. اٹھ کے کودنے لگے, جمپ کھانے لگے, ڈانس کرنے لگے. تو اس وقت ابو لہب نے ان کو لے کر کے منہ پہ چاٹا مارا. انہوں نے کہا کیوں دشمنوں کی خوشی منا رہا ہے, ہمارا غلام ہو کے. حضرت ابو الفضل بن الحارث حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے اہلیہ محترمہ ہاشمی خاتون ہے, بڑی بڑی شادور, بڑی بڑی دلیر. میں نے اپنے خاندان کی عورتیں اب بھی دیکھی 6 فٹ سے زیادہ لمبی, بڑی بڑی شادور اور دلیر ہوتی. تو بھائی صاحب اٹھی نا, انہوں نے ایک بلا پڑا ہوا تھا, کعبہ گرا کے بلایا تھا دوبارہ, کعبے کی ترمیم کی تھی, وہ لے کر کے مارا ابو لہب کو, الٹا کر دیا. انہوں نے کہا کیسا بے ایمان ہے, ہم نے نبی نہیں مانا, بھتیجا تو مانا ہوا. خوشی ہوا کیا, ایسا کیوں کیا؟ اچھا جاؤ. اس کے 22ویں دن بعد اسی طرح سے اس کی موت واقع ہو گئی. عالم خواب میں حضرت عباس سے اس کو دیکھا, پوچھا اے ابو لہب بتا کیسے بیت رہی ہے. اس نے کہا
سرکار کے بارے میں جن کی نیتیں کھوٹی ہوتی ہیں اللہ ان کی جوت پر شادی ہوتے ہیں اور کیا بھی اتنا صرف اتنی بات ہے میری یہ جو شہادت ملی ہے اس کے ساتھ ایک جوڑ ہے وہاں سوموار والے دن میں نے اس سے انگلی اٹھائی تھی صاحبہ لونڈی میرے پاس آئی تھی میری کنیز تھی اس نے کہا تیرے بھائی کے آئے بچہ پیدا ہوا وہ کمال حسن حضور ہے نقص جہاں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ جوان ہے اللہ اللہ پیش نظر یہ نوبہار سیدھی کو دل ہے بے قرار اللہ اللہ نے قلم توڑ دیا اللہ اللہ کہتے ہیں پیش نظر یہ نوبہار سیدھی کو دل ہے بے قرار ارے روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے بڑا خوبصورت ہے تو جو ہی انہوں نے آ کے مجھے بتایا میں نے اس کو کہا جاری لونڈی میرے بھتیجے کی ولادت کی خوشخبری میلاد کی خوشخبری لائی ہے اللہ سبحان وہ ویلیبل پراپرٹی تھی وہ اس نے قربان کی خوشی کا اظہار کیا کہا اس سے مواد نکلتا ہے میری انگلی سے وہ میں چوس لیتا ہوں ہفتے کا عذاب جو ہے مدم پڑ جاتا ہے اس جگہ حدیث کی ایک تشریح ہے علماء کرام تشریف فرماؤ حدیث صحیح کی تعریف علماء اصول نے کیا کی ہے متصل سندہ بالعدول الثابتین من غیر شذوذ ولا الا جس کی سند متصل ہو گلا اوکھی اوکھی یہاں پرسوں جہاں تو مزہ بھی جانا ایسے وہ دبلی جا گالا لائی نا وہ سٹی تو اس کی دبائی سٹی نہ اس اگر تقریر کی تھی شاید مطلب تو کچھ نہیں نکلا بندے تھے چاندی رہی گئے لیکن رہی گئے سنو تو صحیح نا حدیث صحیح کی کیا تعریف ہے جس کی سند متصل ہو سند کس چیز کا نام ہے جو راوی کہتا ہے نا کالا ابو ہریرہ کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کالا کالا سے آتا ہے یہ سند ہے اس کو دوسرے سے ملاتی ہے اس کی سند متصل ہو یعنی جس وقت لکھی گئی ہے تو راوی سے لے کر کے مرویانوں تک ہر ایک کی اس سے ملاقات ہوئی اور جس سے لی ہے اس حدیث اس کا نام ہے اتصال بیچ میں ٹوٹی ہوئی بات نہ ہو ایسا نہ ہو کہ جس سے اس نے سنی ہے اس نے آگے اس سے ملاقات ہی نہیں کی جس کے حدیث ہے تو اس جگہ حدیث ٹوٹتی ہے اس کے سند میں اتصال نہیں رہا پہلی شرط ہے اتصال دوسری شرط ہے بالعدول اس کا عقیدہ صحیح ہو عمل صحیح ہو ضابطین حافظہ صحیح ہو یہ شرط ہے میں نے غیر شذوذ اس کے اندر شذوذ بھی نہ ہو شذوذ کس بات کا نام ہے ایسے مولویوں نے کتابیں جنہوں نے لکھی ہے کہتے ہیں حدیث شاذ پر اعتماد کر لیا یہ پتہ ہی نہیں کہ حدیث شاذ کی تعریف کیا ہے حدیث شاذ کی تعریف علماء اصول نے یہ کی ہے جہاں ایک پکا راوی ہو وہ روایت کرے مگر اس کے خلاف وہ جو زیادہ پکا ہے زیادہ سکہ راوی کے خلاف ایک سکہ راوی روایت کر دے تو سکہ راوی کی روایت وہ رد ہو جائے گی کیونکہ وہ حدیث شاذ ہے حدیث شاذ کا ہم نے احتجاج نہیں ہوتی جیسا حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایتیں ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے روایتوں کے خلاف ہے قانون کہتا ہے عبداللہ ابن عمر جب روایت کرے عبداللہ بن مسعود کی روایت کے خلاف ہو قابل قبول نہیں ہے کیوں اس کی روایت شکار راوی ہے مگر اوسط کی مخالفت کی وجہ سے یہ حدیث قابل قبول نہیں ہے اب پوچھتے ہیں جناب امام بخاری سے اے امام بخاری مہربانی کرو بتاؤ یہ جس نے روایت کی ہے وہ بھی ان کے مسلمانوں نے کا ثبوت کوئی نہیں جس نے روایت لی ہے وہ کافر ہے اور سویا مرا ہوا ہے اور اس نے وہ حدیث بیان کیا آپ نے بخاری میں درج کیوں کی ہے بخاری شیکنے والے اگے جال لائی تو پچھو سلک ماری تو آنے نا اگے کونے پر پہنچی تو پھر کر لینا سارے بٹیرے اٹھی تھی جالا بچ کسی لگا جب میرے قواعد بیان کر کے نتیجے پر لاؤ نا پھر اسے مولوی صاحب نے کہو اب سب لو ذرا کافر ہے ایمان کی شرط پوری نہیں ہوئی وہ مومن نہیں ہے اس بارے میں امام راوی امام بخاری کی رائے کیا ٹھہری رائے یہ ٹھہری کہ حدیث اگر
عادل نہ ہو اور ثابت نہ ہو، عقیدہ صحیح نہ ہو، کافر ہی ہو، پر بات کرے سرکار کے کریڈٹ میں جائے، اللہ واہ کیا فکر ہے مان لو، سرکار کے ڈس کریڈٹ میں جائے، مولوی صاحب کے بیان اللہ اللہ زندہ باد ماشاء اللہ واہ زندہ باد کیا بات ہے واہ واہ ان نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے سبحان واہ واہ جو کفر کے ہوتے ہوئے بھی ہاں ہاں کیا سمجھتے ہو جزا اس کو ملی ہے، اس کو جائز کرنے کے لیے میرے پاس کیا دلیل ہے؟ ایک بیوہ ماں ہے جس کے چند بچے ہیں، 10 پاؤنڈ کا نوٹ گھر سے چرا کے لے گیا ایک بچہ، دن بھر اس نے لڈو بیڑے کھائے، شام کے وقت آیا ہے، ایک بچہ ہے اسی کے ساتھ کا بھائی ہے، وہ اسکول گیا واپس نہیں آیا، رات گئے کو واپس آیا، ماں کو 10 پاؤنڈ لا کے دیے ہیں، کہا بیٹے یہ تم نے کہاں سے لیے ہیں؟ کہا سامنے درزی کی دکان ہے، اس کی دکان پر بیٹھ کے میں کاج نکالتا رہا ہوں، اس نے مجھے مزدوری دی ہے، میں نے کہا میری ماں بیوہ ہے، اب اماں کو جاؤ، اب جسے پیسے دیے اس کو گلے سے لگاتی ہے، جس نے چوری کیا اس کو جوتے مارتی ہے، اب جوتوں کی زبان کیا بتا رہی ہے؟ جائز ہے نہ جائز ہے؟ کیا جائز ہے اور کیا نہ جائز ہے؟ جس کو گلے سے لگایا وہ جائز ہے، اب جس کا بدلہ دیا ہے وہ جائز ہے۔ اس کا بدلہ دیا واہ آپ سے میرے پاس دلائل کہتے رہے کہ الحمدللہ جتنے سر میں پال ہوتے ہیں، لیکن میں تھک گیا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر یہ باتیں جو کی ہیں یہ کسی اکھاڑے میں کریں گے تو ضرور سننے والے یہ کہے گا یہ کسی رند کے ساتھ ملا ہے نہیں، سبحان 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 آپ کو سلامت رکھے۔ سبحان اور آج میلاد شریف کا موقع ہے، سچے دل سے اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور نفاق کو دل سے نکالو۔ بغض اہل بیت نفاق ہے، لیکن وہ سید جو سچ مچ سید ہے، ایسے ماں کی طرف سے جو سید ہے نا ان کو قانون سید نہیں کہتا۔ خلفائے فاطمیہ مصر میں ایک برادری گزری ہے، 400 برس انہوں نے سید کہلایا ہے، لیکن جب پوچھنے لگے تمہارا جدی ماں کی طرف سے تو سیادت نہیں ملتی، جدی تمہارے رشتہ دار کہاں ہیں؟ کرتے کرتے وہاں کی ایک زمیندار خاتون ہے جس کا نام ہے فاطمہ، اس کی اولاد ہے۔ 300 برس کے بعد علماء نے فیصلہ کر لیا کہ یہ سید کہلانے میں جھوٹے ہیں، جو سچ مچ سید ہے نا ان کا بغض رکھنا یہ نفاق ہے، اس سے توبہ کرو۔ اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے، وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔